وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 7 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا، کوئی نشانی، کوئی آیت ظاہر کیوں نہیں ہو جاتی، یعنی آپ کے پیغمبر اور نبی ہونے کی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر بہت سارے معجزات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اللہ کی طرف سے، لیکن ہر مرتبہ یہ کافر کچھ نہ کچھ اس میں کمی بیشی نکالتے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں خامی نکالتے تھے کہ یہ تو آپ جادوگر ہے، یہ تو آپ شاعر ہے، یہ تو آپ اس طرح ہے، تو لہذا ہر معجزے کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور فرمائشی معجزے بھی فرمائش کرتے تھے کہ آپ یہ معجزے ایسے ایسے دکھائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں دکھاتے، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے میں کسی کی رائے کا محتاج نہیں ہے، یعنی کوئی اور اسے رائے دے یہ اسے پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جیسا فلاں قوم نے کہا تھا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اگر آپ اس پہاڑ سے 10 مہینے کی اونٹنی نکال دے، جو حمل سے ہو، حاملہ اونٹنی نکال دے، تو ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا بھی، مگر آپ نے دعا کر دی، اور آپ سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اگر ہم ان کی خواہش پوری کر دیں تو پھر اب انہیں اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لانا ہوگا، اگر یہ نہیں لاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر ہماری سزا بھی نقد ہوگی اور بڑی ہوگی، ہمارا عذاب بہت سخت ہوگا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ کی فرمائش مت کرو، اگر فرمائش کر رہے ہوں اور اللہ پوری کر دے تو اب اس کا مذاق اڑانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اب تمہیں مسلمان بننا ہی پڑے گا، تمہیں ایمان لانا ہی ہوگا۔ تو بالکل ایسے یہ فرمائشی معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ یہ کر دیجئے، آپ وہ کر دیجئے، اور اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے پورا کیا، مگر یہ ہر مرتبہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ہر مرتبہ۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کافر ہے یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو پروردگار کی طرف سے تو کوئی نشانی ہم آپ پہ پاتے نہیں ہیں، یعنی آپ میں ہم پیغمبر والی کوئی بات پاتے نہیں ہیں، آپ کے معجزے کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نبی اور پیغمبر ہیں۔ انما انت منذر، تو اللہ یہاں پر اللہ کے نبی کو سمجھا رہا ہے کہ یقیناً آپ صرف اور صرف ڈرانے والے ہیں، آپ صرف اور صرف پیغام پہنچانے والے ہیں، لہٰذا اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے ہیں تو بھی ٹھیک، آپ کو دوزخ سے ڈرانا ہے اور جنت کی خوشخبری دینا ہے۔ منذر، یقیناً آپ صرف اور صرف پیغام پہنچانے والے ہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈاکیے کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ لفافہ لائے اور آپ کو دے دے، خط لائے اور آپ کو دے دے۔ اب خط کے اندر کسی کے مرنے کی خبر ہوگی تو کیا وہ ڈاکیہ ذمہ دار ہے؟ بتائیے۔ وہ جو پوسٹ لے کر آ رہا ہے، پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا ڈاکیے، وہ خط لایا کرتے تھے سائیکل پر بیٹھ کر، آج بھی ہو سکتا ہے ہوگا وہ۔ تو بالکل، یا ایک مثال یہ سمجھ لیجئے کہ موبائل پر کسی نے خوشخبری دی تو کیا وہ موبائل کمپنی اس خوشخبری کی ذمہ دار ہے؟ وہ تو ایک ذریعہ ہے نا، موبائل تو ایک ذریعہ ہے۔ اگر کوئی مر گیا تو کیا کمپنی ذمہ دار ہے؟ کمپنی نے اسے مارا ہے، وہ تو ایک
ذریعہ ہے، بالکل ایسے ہی پیغمبر ایک ذریعہ ہے. پیغمبر ایک ذریعہ ہے اللہ اور بندوں کے بیچ میں تعلق کو برقرار رکھنے کا. جیسے ایک موبائل ذریعہ ہے انسان اور انسانوں میں کنیکشن برقرار رکھنے کا، بالکل اللہ اور بندوں کے بیچ میں کون ہے؟ پیغمبر. کون ہوتے ہیں؟ نبی ہوتے ہیں. تو یہ نبی اللہ کی بات بندوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور بندوں کی بات اللہ کو بتاتے ہیں کہ بندے تیرے بارے میں یہ سوچتے ہیں. تو لہذا بیچ میں پیغمبر اور نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب لوگ ٹیڑے چل رہے ہیں تو لوگوں کو سمجھائے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مان رہے ہیں تو اب ذمہ دار کون ہے؟ پیغمبر ہے. یعنی پیغمبر کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، نبی کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، ایسا نہیں ہے. پیغمبر کا کام تھا سمجھانا، پہنچانا. ڈاکیے کا کام تھا خط پہنچانا، اس نے اس کا کام کر دیا. تبلیغ اسی کو کہتے ہیں کہ بات سمجھانا پہنچانا. آپ نے سمجھا دی، پہنچا دی، بات ختم ہو گئی. اب جیسا مثال کے طور پر علماء کا کام بھی یہ ہوتا ہے، ہم پب جی کے بارے میں بولتے ہیں، گانوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ نہ سنیں، حرام باتیں سمجھاتے ہیں، حلال باتیں سمجھاتے ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود کوئی اگر سود اور مٹکے کا کاروبار کرتا ہے یا گیم کھیلتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ ساتھ امام کو بھی ڈالا جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ امام کا کام ختم ہو گیا. اس کو سمجھانا کام تھا، اس نے سمجھا دیا، اور 1 ہفتے میں بھی وہ کام ہو جاتا ہے، 2 ہفتے میں بھی وہ کام ہو جاتا ہے. تو علماء کرام کا یہ کام ہے کہ وہ ہر طرح کا علم آپ کے سامنے رکھیں، ہر طرح کی معلومات، ہر طرح کی جائز چیزیں، ناجائز چیزیں، حرام چیزیں، مکروہ چیزیں. تو یہ علماء اپنا کام ہر جمعہ کو کرتے ہیں، لیکن عوام مانتی نہیں ہے نا. آج جتنے لوگ گیم کھیلتے کیا انہیں پتہ نہیں ہے گیم حرام ہے؟ سب کو پتا ہے. جتنے لوگ سٹا اور مٹکا کھیلتے سب کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے. کیرم کھیلنے والوں کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے. گانے سننے اور فلمیں دیکھنے والوں کو پتا ہے کہ یہ حرام ہے. غیر مسلموں کو پتا ہے کہ اسلام میں کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تو مسلمانوں کو کیسے نہیں پتا ہوگا؟ آج گوگل پر بھی آپ چلو کسی عالم سے آپ نہ ملو، جنگل میں آپ ہو، کہیں پر بھی آپ ہو جہاں گوگل کنیکشن ہو، وہاں پر آپ اسلام کے بارے میں سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں. تو لہذا آپ پیغمبر کا کام ہے کہ بات کو پہنچانا. انما انت منذر، یقیناً آپ ڈرانے والے ہیں. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم پر ایک ہادی ہوتا ہے، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. ہر قوم کے پاس ہم نے ایک نبی کو بھیجا اور اس نبی کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، یعنی اس قوم کو ہدایت ملے گی نبی کے ذریعے سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو نبی کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے والا بھی ہوتا ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. کس کا ذریعہ ہوتا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ. بالکل ایسے ہی انبیاء بھی ہوتے ہیں اور انبیاء کے وارث بھی ہوتے ہیں. بالکل آسان کر کے میں بات سمجھا رہا ہوں. جیسے گلشن کالونی والوں کو اگر ہدایت دینا ہے اللہ کو تو ذریعہ کسی نہ کسی کو بننا ہوگا. تو اللہ اس مقام پر کسی عالم کو ذریعہ بناتا ہے، کسی حافظ کو ذریعہ بناتا ہے، کسی دیندار کو ذریعہ بناتا ہے. بیسکلی سمجھ لیجئے کسی امام کو ذریعہ بناتا ہے. اب یہ امام ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے اب یہ ہدایت گلشن کالونی والوں کو ملے گی اور خطبہ نگر والوں کو وہاں کے امام کے ذریعے سے ہدایت ملے گی. بالکل ایسے ہی اللہ نے یہاں پر یہ جو وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم، ہر جماعت، ہر امت پر ایک ہادی ہم نے بھیجا، یعنی ہدایت کا ذریعہ بنا کر ہم نے کسی کو بھیجا. بالکل ایسے اجتماعی طور پر، یعنی اجتماعی طور پر مطلب جیسے اب میں صرف اس محلے کے لیے ذریعہ بنوں گا مثال کے طور پر، لیکن ایک ذریعہ ایسا ہے جو عالمی ذریعہ ہے، جو انسانوں کے لیے بھی ذریعہ، نباتات کے لیے ذریعہ، جمادات کے لیے ذریعہ، یعنی سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا کنیکشن وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم. یہ جو علماء ہیں یہ چھوٹے موٹے کنیکشن ہوتے ہیں، لیکن جو پیغمبر ہے، جو نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ان زمانے کے جو انبیاء تھے ان کی دعوت اور اس کا میدان محدود تھا. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری دنیا کے لیے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا کہ آپ کا کام ہے پوری دنیا میں آپ دین پہنچاؤ، یا حضرت ابراہیم کو کہا گیا پوری دنیا میں دین پہنچاؤ. نہیں. حضرت اللہ کے نبی سے پہلے کسی پر یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ پوری دنیا میں تمہیں دین پہنچانا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو پوری دنیا میں دین پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، اور اللہ کے نبی نے وہ ذمہ داری پوری کی، ایک جماعت کو تشکیل دی، یعنی ایک جماعت کو، صحابہ کی جماعت کو پیش کیا، اور یہ صحابہ کی جماعت پوری دنیا میں پھیل گئی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو لہٰذا اللہ کے نبی عالمی ذریعہ بنے ہیں، تو پوری دنیا آپ کا محنت کا میدان، تو امت بھی بڑی ہوگی، کام بھی بڑا ہوگا، مرتبہ بھی بڑا ہوگا نا، کیونکہ پچھلے جو انبیاء تھے ان پہ پوری دنیا کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص شہر کے لیے، مخصوص خطے کے لیے بھیجے گئے تھے. تو ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی کے مقام اور مرتبے سے کم ہوگا. اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ کام کے اعتبار سے زیادہ ہے، عالمی کام، عالمی دعوت، عالمی ذریعہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لہذا یہاں پر فرمایا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم پر ایک ہدایت کا ذریعہ ہم نے بھیجا ہے. اللہ